محبت سے بھی زیادہ خالص جذبہ اس دنیا میں اگر کوئی ہے تو وہ نفرت ہے۔ اگر تم سچ میں کسی کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اس کو مچھلی دینے کی بجائے مچھلی پکڑنا سکھا دو۔ اپنے آپ کو پرکھے بغیر زندگی بسر کرنا بے معنی ہے۔ ہم اپنی انا کی وجہ سے ایک دوسرے سے روٹھے رہتے ہیں، جبکہ ہمارے اندر کا انسان ایک دوسرے سے صلح اور دوستی کرنا چاہتا ہے۔ عقل مند کا مقصد خوشی کو حاصل کرنا نہیں ہے بلکہ درد سے بچنا ہے۔ اگر تم لوگوں کے دلوں کو توڑتے رہے ہو تو کوئی بھی مذہبی فریضہ انجام دینا تمہارے لیے سود مند نہیں ہے۔ ترقی کے بارے میں سوچیں، آپ کے کام میں بہتری خود ہی آ جائے گی۔ منافقت کی کوئی ضرورت نہیں، آپ جڑ کو تبدیل کیے بغیر پھل نہیں بدل سکتے۔ نافرمان بیٹی نافرمان بیوی ثابت ہوتی ہے۔ درست فیصلے اگر غلط موقع پر کیے جائیں تو وقت انہیں ہمارے خلاف کر دیتا ہے۔ کسی کی رائے کو بغیر ثبوت کے تسلیم کر لینا بے وقوفی ہے۔ جذبات اور لوگوں میں نہیں بلکہ اچھے خیالات اور کاروبار میں سرمایہ کاری کریں۔ علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، لیکن علم سے زیادہ وہ مقصد اہم ہے جس کے لیے علم حاصل کیا جا رہا ہے۔ لوگوں کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ خوش ہیں یا نہیں، انہیں صرف اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ آپ نے انہیں خوش رکھا ہوا ہے یا نہیں۔ اگر تم خود ترقی نہیں کر سکے تو دوسروں کی ترقی دیکھ کر اپنی آنکھیں بند مت کرو۔ اختلاف کرنے کی وجہ ضرور پوچھنی چاہیے تاکہ سوچ کا فرق سمجھ میں آ سکے۔ محبت میں مبتلا شخص کو اگر جنگ میں بھیج دیا جائے تو وہ دشمن کو مارنے کی بجائے اسے پھول پیش کرے گا۔ کردار کی آزمائش تعلق ختم ہونے کے بعد ہی شروع ہوتی ہے۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ اپنے خوف کی وجہ سے اپنے خوابوں کو جی نہیں پاتے۔ اگر آپ کا اخلاق صرف آپ کے پسندیدہ لوگوں کے ساتھ ہی اچھا ہے تو آپ صرف موقع پرست ہیں، خوش اخلاق نہیں۔ کوئی چیز اس شخص کی مدد نہیں کر سکتی جسے اپنی منزل کا علم نہ ہو۔ بدگمانی ایک ایسا زہر ہے جس سے انسان خود ہی زخمی ہوتا ہے۔ اس شخص کے لیے ساری دنیا کی معافی کافی نہیں جو اپنے پسندیدہ شخص سے اداس ہوا ہو۔ کسی کو غلط سمجھنے سے پہلے اس کے حالات کو سمجھو، کیا پتہ وہ اپنے حالات کی وجہ سے مجبور ہو۔ تعلیم انسان کو بولنا سکھا دیتی ہے لیکن یہ نہیں سکھاتی کہ کب کہاں اور کیا بولنا ہے۔ رشتوں میں جب دوریاں بڑھ جاتی ہیں تو اپنوں کی خبریں غیروں کی زبانی سننے کو ملتی ہیں۔ کسی کو بھی اتنی عزت نہ دیں کہ وہ آپ کی بے عزتی کرنا اپنا فرض سمجھ لے۔ راستے کی پہچان نہ رکھنے والا مسافر بغیر پروں والے پرندے کی مانند ہوتا ہے۔ غیبت کرنے والا انسان دوسروں کو نہیں دراصل خود کو بے عزت کر رہا ہوتا ہے۔ کسی محفل میں اپنا مقام بنانا چاہتے ہو تو اپنی بات میں نرمی پیدا کرو۔ غرور کا شکار آدمی عام طور پر غلط چیز پر ہی غرور کرتا ہے۔ لوگ آپ کے اندر ڈر پیدا کر کے آپ سے آپ کا مقصد چھین لیتے ہیں۔ محبت میں دھوکہ کھانے کے بعد سمجھدار انسان تو کامیاب انسان بن جاتا ہے لیکن بے وقوف مجنون بن جاتا ہے۔ محنت اگر شوق بن جائے تو کامیابی غلام بن جاتی ہے۔ حالات بدلنے کے لیے حالات سے لڑنا پڑتا ہے۔ جس میں عاجزی ہوتی ہے
وہ ضرور ایک دن بلندی پر ہوتا ہے۔ تکبر خود کی براہ راست تعریف ہے۔ جو لوگ آپ کی عزت کرنے کا دکھاوا کرتے ہیں ان کو پہچاننے کے 5 بہترین اصول۔ نمبر 1، یہ لوگ آپ کے سامنے اچھے بننے کی کوشش کریں گے لیکن پیٹھ پیچھے آپ کے بارے میں برا بولیں گے یا مذاق اڑائیں گے۔ نمبر 2، جب آپ کو واقعی مدد کی ضرورت ہو یہ لوگ یا تو غائب ہو جائیں گے یا بہانے بنائیں گے۔ ان کے اعمال ان کی حقیقت ظاہر کرتے ہیں۔ نمبر 3، یہ لوگ صرف اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے آپ کے ساتھ عزت سے پیش آئیں گے اور کام نکلتے ہی بدل جائیں گے۔ نمبر 4، اگر کوئی شخص آپ کی کامیابیوں کو اہمیت نہیں دیتا یا انہیں نظر انداز کرتا ہے تو یہ واضح اشارہ ہے کہ ان کی عزت حقیقی نہیں ہے۔ نمبر 5، یہ لوگ بظاہر خوش دکھائی دیتے ہیں لیکن ان کی باتوں میں حسد یا طنز چھپا ہوتا ہے جو ان کے دل کی اصلیت ظاہر کرتا ہے۔ روح کی تکلیف کا علاج امید اور صبر میں ہے۔ تنہائی آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کیا ہیں اور آپ کیا کر سکتے ہیں۔ جب کسی کام میں اچھے برے کی پہچان نہ رہے تو آغاز کو دیکھ کر انجام پہچان لینا چاہیے۔ تیار گھوڑا ہمیشہ دور تک سفر کرتا ہے۔ سمجھدار رہنے کے لیے بے وقوف بنے رہو۔ منافقت ہر رشتے کو دیمک کی طرح کھا جاتی ہے۔ بے وقوفوں سے دوستی مت کرو کیونکہ یہ مشکل وقت میں تمہاری مشکلات میں اضافہ کر دیں گے۔ انسان اتنا ہی زیادہ بیمار رہتا ہے جتنا وہ اپنی بیماری کو محسوس کرتا ہے۔ ایک غیر ضروری بحث ہمارے کسی بھی قریبی دوست کو ہم سے جدا کر سکتی ہے۔ کامیاب شخص پر حملہ کرنے کی بجائے اس سے زیادہ کامیاب بنو۔ حسد اور خواہش میں یہی فرق ہے۔ انسان تنہائی کا شکار اس لیے ہے کہ اسے سب سمجھانے والے ملتے ہیں، سمجھنے والا کوئی نہیں ملتا۔ ہر انسان کے اپنے پوشیدہ دکھ ہوتے ہیں جس کو دنیا نہیں جانتی، اور اکثر اوقات ہم کسی ایسے انسان کو بے حس کہتے ہیں جو دراصل غمگین ہوتا ہے۔ جس انسان کی زبان فضول بولنے کی عادی ہو جائے تو سمجھ جاؤ اس کی عقل کو زنگ لگ چکا ہے۔ خواہش مند ذہنوں کو بعض اوقات نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے۔